بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان معاملے حل کرنے کے لیے بیلاروس سرحد پر بات چیت شروع۔ کیو نے کہا فوری جنگ بندی کی جائے، ماسکو ضمانتیں چاہتا ہے۔ نیٹو ملک یوکرین کی فوج کو ہتھیار دیں گے، کیو نے کہا یورپی یونین میں شامل کرنے کا عمل تیز کریں۔ کیو اور دوسرے شہروں میں دھماکے، یوکرین نے کہا رشین فوج کی پیش قدمی روکی، 352 سویلینز ہلاک ہوئے۔ رشیا نے کیو کے شہریوں سے کہا باہر نکل جائیں، محفوظ راستہ دیں گے، صرف فوجی ٹارگٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے اتحادیوں کے ساتھ لیا صورتحال کا جائزہ، رشیا نے کہا پابندیوں کے اثرات کو جھیل سکتے ہیں۔ فرانس کے صدر نے کی سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت، یوکرین جنگ کے انرجی مارکیٹس پر اثرات کے بارے میں غور۔ مودی حکومت انڈینز کو واپس لانے میں تال میل کے لیے 4 وزیروں کو یوکرین کے پڑوس بھیجے گی۔ کیو میں رہنے والے انڈین اسٹوڈنٹس فوری ریلوے اسٹیشن پہنچ جائیں، سفارت خانے کی ایڈوائزری، 2000 سے زیادہ شہریوں کو نکالا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ شروعات یوکرین سے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے لیے بیلاروس سرحد پر بات چیت شروع ہوئی۔ یوکرین نے بات چیت کے موقع پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ یوکرین نے شروع میں بیلاروس میں بات چیت سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے نمائندوں کو بات چیت کے لیے بیلاروس سرحد روانہ کیا، جہاں بات چیت شروع ہوئی۔ اس دوران لڑائی بھی جاری ہے۔ خبریں مل رہی ہیں کہ کئی جگہ یوکرینیوں نے رشیا کی پیش قدمی کو روکا ہے۔ صدر وولودیمیر زیلنسکی نے فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا اور کہا کہ رشین سپاہیوں کو فوری واپس ہو جانا چاہیے اور ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ یہ حملہ شروع ہونے کے بعد سے رشیا اور یوکرین کے عہدیداروں کے درمیان پہلی بات چیت ہے جس میں ایسا معلوم ہوا ہے کہ رشیا بعض ضمانتیں مانگ رہا ہے۔ بات چیت کے لیے پہنچنے والے یوکرینی ڈیلیگیشن میں وزیر دفاع اور صدر کے ایڈوائزر شامل ہیں۔ ڈیلیگیشن کے ارکان نے کہا کہ بات چیت میں اصل موضوع فوری سیز فائر اور سپاہیوں کی واپسی ہے۔ یوکرین کے صدر نے رشین فوج کے لیے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ رشین سپاہی اپنی جانیں بچائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ صدر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد سے اب تک 4500 رشینز مارے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شروع کے 4 دنوں میں رشیا کے حملوں میں 16 بچے ہلاک ہوئے اور 45 بچے زخمی ہوئے۔ صدر زیلنسکی نے اگلے 24 گھنٹوں کو یوکرین کے لیے بہت اہم قرار دیا۔ یوکرین کے صدر نے رشین سپاہیوں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ رشین حملے کی رفتار کو کچھ سست کیا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر صحت نے بتایا کہ اب تک 352 سویلینز مارے گئے ہیں، جن میں 14 بچے شامل ہیں۔ رشیا نے جانی نقصان کے بارے میں کوئی فیگرز جاری نہیں کیے ہیں۔ یوکرین میں پیر کو کرفیو نرم کیا گیا، جس کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ رات بھر کئی شہروں میں شلباری ہوتی رہی۔ پیر کی صبح دارالحکومت کیو اور ایک اہم شہر خارکیف میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یوکرینی عہدیداروں نے بتایا کہ اہم شہری مرکزوں پر قبضے کے رشین فوج کے منصوبوں کو ناکام بنایا گیا ہے، لیکن رشیا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس کی فوجوں نے کئی شہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جن میں برڈنسک اور ایروڈور شامل ہے۔ اس کے علاوہ زکوریزانیو نیوکلیئر پلانٹ کے آس پاس کے علاقے کو بھی کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور پلانٹ کے آپریشنز کو جاری رکھا گیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے اس خبر کو غلط بتایا کہ نیوکلیئر پلانٹ پر رشیا کا قبضہ ہو گیا ہے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کیو کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ شہر چھوڑ دیں۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ اگر کوئی باہر نکلنا چاہتا ہے تو ہم محفوظ راستے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ رشیا کے سپاہی صرف فوجی ٹارگٹس پر ہی حملے کر رہے ہیں۔ مغربی ملکوں نے رشیا کے خلاف ایک اور سخت قدم اٹھاتے ہوئے اس کے زیادہ تر بینکوں کو عالمی لین دین سے متعلق میسیجنگ نیٹ ورک سوئفٹ سے باہر کر دیا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے اتحادی ملکوں اور پارٹنرز کے ساتھ ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ اس میٹنگ میں رشیا کا مل کر جواب دینے پر غور کیا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین خطرناک بیان بازی کے ذریعے جنگ کو اور ہوا دے رہے ہیں۔ امریکہ کا اشارہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں رشیا کے بیان کی طرف تھا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین والاس نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نیوکلیئر ہتھیاروں کو استعمال کریں گے۔ ایک دن پہلے پوٹین نے ہدایت دی تھی کہ نیوکلیئر ہتھیار تیار رکھے جائیں۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ رشیا نے پچھلے ہفتے شروع ہونے والے حملوں میں 350 سے زیادہ میزائل داغے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ مغربی ملکوں نے رشیا پر جیسی پابندیاں لگائی ہیں ویسی پابندیوں کی مثال نہیں ملتی۔ چائنا نے پابندیوں کے استعمال کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائیوں کے خلاف ہے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کو چوکس رکھنے کے بارے میں پوٹین کے بیان پر چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ تمام فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور تناؤ نہیں بڑھانا چاہیے۔ جاپان اور ساؤتھ کوریا نے کہا کہ وہ رشیا پر سوئفٹ پابندیوں کا ساتھ دیں گے۔ سنگاپور نے بھی رشیا پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا۔ رشیا نے کہا کہ عالمی پابندیوں کے اثرات پر وہ قابو پا لے گا۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی پابندیاں بہت سخت ہیں لیکن ہمارے ملک کے پاس اس نقصان کی بھرپائی کے لیے ضروری صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوٹین معاشی معاملات پر غور کر رہے ہیں۔ وہ کئی وزیروں اور عہدیداروں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں۔ بیلاروس نے اتوار کو ایک ریفرینڈم کرایا جس میں نئے دستور کو منظوری دی گئی۔ اس دستور میں ملک نے اپنے غیر نیوکلیئر درجے کو ترک کر دیا۔ بالٹک ملک لاتویا کی پارلیمنٹ نے اپنے تمام شہریوں کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رشیا کے خلاف یوکرین میں لڑنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ بالٹک ملکوں کو ڈر ہے کہ یوکرین کے بعد رشیا ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ملک 1991 سے پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے۔ یورپی یونین نے تاریخ میں پہلی مرتبہ فیصلہ کیا ہے کہ حالت جنگ میں رہنے والے ایک ملک کو ہتھیار سپلائی کیے جائیں۔ اس فیصلے کے مطابق یوکرین کو فائٹر جیٹس اور دوسرے ہتھیار دیے جائیں گے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کرے گا۔ آسٹریلیا نے بھی یوکرین کو بھاری فوجی ہتھیار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے چیف نے یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کرنے کی تائید کی اور کہا کہ یوکرین ہم میں سے ایک ہے۔ یوکرین چاہتا ہے کہ وہ یورپی یونین اور نیٹو کا رکن بن جائے لیکن رشیا اسے اپنے لیے ریڈ لائن سمجھتا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک کو رکنیت دینے کا عمل تیز کرے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق سے متعلق ادارے کی چیف نے سویلین ہلاکتوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ میشیل بیچلٹ نے کہا کہ سویلین ہلاکتوں کی صحیح تعداد نہیں مل رہی ہے۔ جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بیچلٹ نے کہا کہ اب تک 4,22,000 سے زیادہ یوکرینی اپنے گھروں سے فرار ہوئے ہیں اور کئی لوگ ملک کے اندر ہی بے گھر ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں یو این سیکیورٹی کونسل نے جنرل اسمبلی کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی ہے۔ حال ہی میں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں رشیا کے حملے کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی تھی لیکن رشیا نے اسے ویٹو کر دیا۔ کئی ملکوں میں رشین حملے کے خلاف مظاہرے کیے گئے جن میں خود رشیا بھی شامل ہے۔ جمعرات سے اب تک رشیا میں احتجاج پر 6,000 لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ پورے یورپ میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرے کیے۔ نیدرلینڈز کے وزیر اعظم نے کہا کہ پوٹین کو جارحیت فوری روکنی چاہیے۔ رومینیا نے یوکرین سے آنے والے ریفیوجیوں کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان نے اپنے سینکڑوں شہریوں کو یوکرین سے نکالا ہے۔ وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کم سے کم 499 شہریوں کو حفاظت کے ساتھ نکالا گیا۔ نیٹو کے رکن ملک یوکرین کی مدد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کو ایئر ڈیفنس، میزائلز اور اینٹی ٹینک ہتھیار دیے جائیں گے۔ نیٹو چیف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکی اتحاد یوکرین کو انسانی اور مالی مدد بھی دے گا۔ لتھوینیا کی حکومت نے یوکرین میں جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ لتھوینیا کے وزیر اعظم نے کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت کم معلومات وہاں سے مل رہی ہیں لیکن اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرین میں انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم ہو رہے ہیں۔ بلغاریہ میں وزیر دفاع کے ایک بیان پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیفنس منسٹر کو برطرف کیا جائے گا جنہوں نے رشیا کے حملے کو جنگ قرار دینے سے پرہیز کیا۔ ویٹیکن نے کہا ہے کہ وہ رشیا یوکرین کے درمیان بات چیت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویٹیکن کے سیکریٹری نے کہا کہ رشیا کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کے باوجود انہیں یقین ہے کہ بات چیت کی گنجائش ہے۔
بعض خبروں میں کہا گیا کہ بیلاروس یوکرین پر رشیا کے حملے میں حصہ لے گا۔ یوکرین کی ایک ویب سائٹ نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ بیلاروس کے سپاہی رشین سپاہیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ یہ بہت صاف ہے کہ بیلاروس رشیا کا ہی ایکسٹینشن ہو گیا ہے۔ یوکرین نے مطالبہ کیا ہے کہ رشیا اور بیلاروس کو انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن سے نکال دیا جائے۔ کئی سپورٹس اداروں نے رشیا کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ سوئمنگ کے عالمی ادارے نے رشیا میں ہونے والی ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کینسل کر دی ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس بات چیت کے دوران انہوں نے خاص طور پر یوکرین بحران کے انرجی مارکیٹس پر اثرات کے بارے میں غور کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ کراؤن پرنس نے یہ بات دہرائی کہ سعودی عرب آئل مارکیٹس میں اسٹیبلٹی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ کراؤن پرنس اور میکرون نے عالمی امن اور سلامتی کے بارے میں اور آپسی تعلقات اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بھی غور کیا۔ یوکرین میں انڈیا کے سفارت خانے نے کیو میں رہنے والے تمام انڈین اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشنز پہنچیں۔ کیو میں کرفیو ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ٹویٹ کیا کہ آپریشن گنگا کے تحت چھٹی فلائٹ 240 انڈینز کو لے کر بڈاپیسٹ سے دہلی روانہ ہوئی۔ خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا کہ حکومت تمام انڈینز کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب تک 2000 سے زیادہ شہریوں کو یوکرین سے لایا گیا ہے۔ ان میں 1000 سے زیادہ کو ہنگری اور رومینیا سے چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے لایا گیا۔ ابھی کئی انڈینز پھنسے ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں۔ یوکرین میں انڈینز کے لیے جاری ایک ایڈوائزری میں کہا گیا کہ وہ ٹرین اسٹیشنز پر جارحانہ رویہ اختیار نہ کریں۔ ایک حیدرآبادی نوجوان جواد نے دنیا بھر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ رومینیا کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کی ایک کزن ردا یوکرین میں پڑھتے ہیں۔ وہ جنگ کی وجہ سے اپنے ملک جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جواد نے بتایا کہ انہیں روکا جا رہا ہے۔ عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ پہلے لڑکیوں کو بھیجنا چاہیے، اس کے علاوہ انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یوکرین کے پڑوسی ملکوں کو اپنے وزیر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ انڈینز کو واپس لانے کے عمل میں تال میل کر سکیں۔ ایک دن پہلے مودی نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا تھا اور آج بھی ایک میٹنگ ہوئی۔ 4 وزیروں کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ انڈینز کو یوکرین سے باہر نکالنے کی کوششوں میں مدد کے لیے یوکرین کے پڑوسی ملک روانہ ہوں۔ یہ وزیر ہردیپ سنگھ پوری، جیوترادتیہ سندھیا، کرن رجیجو اور وی کے سنگھ ہے۔ یہ وزیر انڈینز کو واپس لانے کے مشن کے سلسلے میں یوکرین کے پڑوسی ملک جائیں گے۔ یہ وزیر انڈیا کے خصوصی نمائندوں کی حیثیت سے جائیں گے۔ اس میٹنگ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، پیوش گوئل اور دوسرے وزیروں اور عہدیداروں نے حصہ لیا۔ یمن کے حوثیوں نے حجہ صوبے میں سعودی عرب کے ایک ہوائی جہاز کو مار گرایا ہے۔ یہ ایک امریکی ساختہ ڈرون تھا۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے یہ بات بتائی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان معاملے حل کرنے کے لیے بیلاروس سرحد پر بات چیت شروع۔ کیو نے کہا فوری جنگ بندی کی جائے، ماسکو ضمانتیں چاہتا ہے۔ نیٹو ملک یوکرین کی فوج کو ہتھیار دیں گے۔ کیو نے کہا یورپی یونین میں شامل کرنے کا عمل تیز کریں۔ کیو اور دوسرے شہروں میں دھماکے۔ یوکرین نے کہا رشین فوج کی پیش قدمی روکی، 352 سویلینز ہلاک ہوئے۔ رشیا نے کیو کے شہریوں سے کہا باہر نکل جائیں، محفوظ راستہ دیں گے، صرف فوجی ٹارگٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے اتحادیوں کے ساتھ لیا صورتحال کا جائزہ۔ رشیا نے کہا پابندیوں کے اثرات کو جھیل سکتے ہیں۔ فرانس کے صدر نے کی سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت۔ یوکرین جنگ کے انرجی مارکیٹس پر اثرات کے بارے میں غور۔
مودی حکومت انڈینز کو واپس لانے میں تال میل کے لیے 4 وزیروں کو یوکرین کے پڑوس بھیجے گی۔ کیو میں رہنے والے انڈین اسٹوڈنٹس فوری ریلوے اسٹیشن پہنچ جائیں، سفارت خانے کی ایڈوائزری۔ 2000 سے زیادہ شہریوں کو نکالا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔